یہاں پر ہمیشہ فارجہم را پر زبر پڑھیے گا، را کو ساکن نہیں پڑھنا، زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر آپ ساکن پڑھیں گے نعوذ باللہ تو انتہائی غلط معنی ہے، اور شاید میں بتانا بھی منبر پہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اتنا غلط معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی یہ چیز۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اے اللہ آل محمد کی حکومت اور ان کی کشائش میں تعجیل فرما، یعنی کہ امام زمانہ کی حکومت قائم فرما۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ آل محمد تو یقیناً اس کا ثواب دیں گے، اس کا اجر ان کو خدا کی ذات سے ہمیں لے کے دیں گے، لیکن ایک اجر آیت اللہ امینی صاحب نے بھی آپ کے لیے رکھا ہے، وہ آیت اللہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے، اور غدیر کی مکمل جلدوں میں صرف یہی تذکرہ ہے من کنت مولا ہو فعلی جو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی انتھک محنت اور شاید 10,000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور آج تک کسی بندے نے اس کتاب کا جواب نہیں دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے جو کتاب لکھی گئی ہے آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، لیکن میں موضوع بھی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب الغدیر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ایک حوالہ چاہیے تھا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ کتاب ایک بندے کے پاس نجف اشرف میں موجود تھی۔ مولا گئے، معذرت، جو آیت اللہ امینی تھے وہ وہاں پر گئے، انہوں نے اس بندے کی منتیں کی کہ یار تھوڑی دیر کے لیے کتاب مجھے دے دے، میں نے صرف مولا کی اس فضیلت کو نقل کرنا ہے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اصل کتاب کو دیکھنے کے بعد ریفرنس دیتے تھے، کہتے بھی اصل کتاب تیرے پاس ہے اور نجف میں نسخہ نہیں ملا کہیں بھی، وہ ایک تیرے پاس پڑا ہے، میں کتاب لکھ رہا ہوں، ایسا کر تو مجھے دے، میں فقط دیکھ کے اس کو نقل کر کے کتاب واپس کر دوں گا۔ اس نے نہیں دی۔ ہوتے ہیں اپنے مزاج کے بندے، ٹھیک ہے، سخت مزاج کا طاقت نہیں دیتا، جاؤ چلے گئے مولا کے حرم میں، مولا کائنات، ہاں مولا آپ کی فضیلت پہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور آپ مشکل حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ روئے کہتا ہے مولا میری کتاب مکمل نہیں ہوتی اگر یہ حوالہ نہیں لکھوں تو، میری کتاب کے مکمل ہونے کے لیے حوالہ ضروری ہے۔ جب مولا کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کر کے، التجا کر کے، دعا کر کے خدا کی بارگاہ میں مولا کا وسیلہ لے کے گھر گئے، جب رات کو سوئے تو مولا کائنات ان کی خواب میں آتے ہیں، مولا کائنات ان کی خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ امینی تو کیوں پریشان ہے، میرا بیٹا کربلا میں رہتا ہے، جانا میرے بیٹے کی زیارت کر جا کے، تیری مشکل حل ہو جائے گی، جا کے زیارت کر۔ امینی کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھا، میں نے اپنا رخت سفر باندھا، اور میں کربلا میں جب مولا کی زیارت کے لیے حرم میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے جو دور سے مجھے دیکھا اور قریب آ کے کہتا ہے کہ آپ وہی علامہ امینی ہے نا کہ جو الغدیر پہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں، میں وہی امینی ہوں جو الغدیر نام کی کتاب لکھ رہا ہوں، اور مولا کی فضیلت پہ کتاب۔ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ بہت بڑا شرف ہے، آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر تشریف لائیں، میں تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سی نظر و نیاز آپ کی خدمت میں حاضر کر کے میں ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کا وقت تھا، صبح زیارت کر کے وہاں سے نکل آئے تھے مولا کی بارگاہ سے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، مولا کا حکم تھا جاؤ، کوئی راز ہوگا یقیناً۔ کہتے ہیں کہ وہاں زیارت کی اور اس مومن کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی گھر گئے، اور جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا بیٹھے، وہاں کھانا ابھی شروع کرنے ہی والے تھے، سامنے کتابوں کی الماری پڑی تھی، ایسے نظر پڑی تو سامنے وہی کتاب پڑی تھی جو ان کو ضرورت تھی۔ تو اس مومن کو کہا کہ مومن مجھے تیری اس کتاب کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام بڑا عظیم ہے، لیجئے یہ کتاب میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوا، یہ کتاب میری طرف
جانب سے آپ کو ہدیہ ہوا، وہ کتاب ان کو تحفہ ملی، مولا حسین کا بھی شکریہ ادا کیا، مولا علی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب ایسا بندہ جو غدیر پہ کتاب لکھ رہا ہو اور غدیر لکھنے کے بعد یہ کہہ کے چلا جائے میرے اللہ پوری دنیا میں جو کوئی بھی مومن ایک دفعہ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد وعجل فرجہم کہے گا، میرے اللہ میں اپنی غدیر کتاب لکھنے کا سارا ثواب اسے ہدیہ کرتا ہوں۔ دیگر بلندہ صلوات الحمدللہ میراث تشیع اور عقیدہ توحید کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آج 8ویں مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور آج کی مجلس میں میں چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کے متعلق کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں تمہید کے حوالے سے 7 دن بہت رہے ہیں، ابھی یہ 2 مجالس جو ہیں وہ خود اصل توحید کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کس ذات کو کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ ذات جو کمال کی ساری صفات کی حامل ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں تو فقط سادہ لفظوں میں آپ نے یہی کہنا ہے کمال کی جتنی صفات ہیں وہ ساری جس ذات میں موجود ہوں اسے اللہ کہتے ہیں۔ بھئی جس ذات کو مانتے ہو قرآن مجید میں خدا کی ذات نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر غالباً 21 ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی الذی خلقکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی بات یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے ہمارے 2 بہت بڑے مسئلے حل کر دیے، لیکن میں چاہوں گا کہ ساتھ ایک آیت کا اتصال اور کر دوں، یہاں آیت رکے نہیں، اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو خدا ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہی پانی اسی زمین میں جذب ہوتا ہے اور وہ اللہ اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے ثمرات پیدا کرتا ہے، ثمرات رِزْقًا لَكُمْ، ایسے ثمرات، ایسی فصلیں، ایسے پھل کہ جو تمہارے لیے رزق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش کس نے بنایا؟ بولیے گا، زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ والسماء بناء، آسمان کا شامیانہ کس نے تانا؟ وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی بارش کے ذریعے سے اپنے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ جب اللہ کہتا ہے یہ سارے کام میں کرتا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے ان کاموں میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔
یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. کسی کو اللہ کا, یہاں ند کا لفظ استعمال ہوئے, انداد, ٹھیک ہے, خدا کی مثل قرار نہ دو. یہاں پر کہیں یہ کہنے لگ پڑو کہ جس طرح یہ آسمان سے بارشیں برسانا اللہ کا کام ہے, کوئی اور بھی برسا سکتا ہے. نہیں, کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو. یہاں سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. مولانا سجاد نے اسی آیت کے ذیل میں ہمیں وضاحت کر کے دی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, کیا مطلب ہے فرش بنانے کا؟ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث مبارک تفسیر نور الثقلین کے اندر موجود ہے. بلند تر صلوات پڑھیے. امام زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سردار, مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو تمہاری طبیعتوں کے موافق بنایا, تمہاری طبیعتوں کے منافق بنایا. اس زمین کو اتنا گرم بھی نہیں بنایا کہ تمہیں جلا دے, اور اتنا سرد بھی نہیں بنایا کہ تمہیں جما دے. اتنا گرم بھی نہیں کہ تمہیں جلا دے, اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تمہیں جما دے. اور اس کے بعد فرمایا اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تم زمین میں دھنس جاؤ. چلتے چلتے پاؤں کبھی زمین میں پھنسا ہے نہیں. زمین کو ایک ایسی کیفیت میں اللہ نے بنایا, اس میں آسانی سے انسان قدم رکھ کے چل سکتا ہے. کہا کہ اللہ نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ تم اس کے اندر دھنس کے رہ جاؤ, اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر, اپنے مکان اور اپنی قبریں بنانے سے بھی عاجز آ جاؤ. تم ایک قبر نہ بنا سکتے اگر زمین سخت ہوتی. فرمایا یہ مطلب ہے زمین کو فرش بنانے کا, اس کو تمہاری طبیعتوں کے موافق بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ آسمان کا شامیانہ تانا, زمین کا فرش بچھایا, آسمان سے پانی نازل کیا, اور ان ساری چیزوں کے ذریعے میں نے تمہارے لیے رزق کا سامان مہیا کیا. ان چیزوں میں کسی کو میرا شریک نہ بناؤ. اگر یہ آیت سمجھ آ گئی ہے, اس سے پچھلی آیت پہ چلیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عمومی خطاب ہے, مومنوں نہیں کہا, مسلمانوں بھی نہیں کہا, عمومی خطاب ہے قرآن کا. اور عمومی خطاب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم عبادت کرو, تم اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ, تم سجدہ کرو. کس ذات کو؟ ربکم, ایسی ذات کو جو تمہارا رب ہے. دو مشکلیں حل ہو گئی نا بھائی. اس کا مطلب ہے لائق سجدہ ہونے کے لیے رب ہونا ضروری ہے. لائق سجدہ ہونے کے لیے قرآن کی ٹرم کے مطابق رب ہونا ضروری ہے. اللہ کہتا ہے تم سجدہ کرو, عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے لائق سجدہ وہ ذات ہو سکتی ہے جو رب کی منزل پر فائز ہو, اور رب ہوتا ہی وہ ہے جو تمہارا بھی خالق ہو, تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہو. تین چیزیں آپس میں اکٹھی ہو گئی ہیں. لائق سجدہ ہے, خدا معبود ہے, اس کا معبود ہونا یہ لازمہ ہے اس کے رب ہونے کا, اور اس کا لازمہ ہے اس کا خالق ہونا. اس کا مطلب ہے جس کو سجدہ کر رہے ہو رب بھی اسے ہی مانو, خالق بھی اسے ہی مانو. اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہ پیشانی ٹیک سکتے ہو, نہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کو رب مان سکتے ہو, نہ اس کے علاوہ کسی کو خالق مان سکتے ہو. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی, تین چیزیں ہمارے سامنے اکٹھی ہو گئی. وہ معبود ہے چونکہ وہ رب ہے, وہ رب ہے چونکہ وہ خالق ہے. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیں. سورہ فاتحہ
رکھو حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو کائنات کا خالق ہو وہی کائنات کا رازق بھی ہوتا ہے۔ کتنی ساری مشکلیں حل ہو گئی بھائی۔ لائق عبادت جس ہستی کو مانتے ہو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے رب مانتے ہو، رب بھی مانتے ہو، اور رب بھی ایسا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور سورہ فاتر میں کیا کہا؟ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اللہ سوال پوچھ نہیں رہا ہوتا، بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہم سے پوچھنے کا، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اگر صحیح ٹرم استعمال کی جائے اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ مطلب اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس زمین و آسمان میں جس کو اللہ مانتے ہو جو تمہارا خالق ہے اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی رازق بھی نہیں ہے۔ تو پھر یاد رکھو، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو، اللہ کسی اور کو مانتے ہو، رب کسی اور کو کہتے ہو، اللہ کسی اور کو مانتے ہو، خالق کسی اور کو کہتے ہو، اللہ کسی اور کو کہتے ہو، رازق کسی اور کو مانتے ہو، تو پھر یاد رکھو تم نے لازمے کو الگ الگ کر دیا۔ تمہارا اللہ اور ہے، رب اور ہے، اللہ اور ہے، خالق اور ہے، اللہ اور ہے، رازق اور ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو وہ اللہ تمہارا اللہ نہیں جسے رب مانا ہے، جسے خالق مانا ہے، جسے رازق مانا ہے، پھر پیشانی بھی اسی کے آگے جھکاؤ، پھر پیشانی بھی اسی کے آگے جھکاؤ۔ اس کو تمہاری پیشانیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تو اسے مانو، لائق سجدہ اسے مانو، اور ہر گلی، ہر بازار، ہر چوک میں کسی پیر کے دروازے پر کھڑے ہو کہ اس کے سامنے بھی رزق مانگ رہے ہو۔ کیا فرمایا مولا نے؟ میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس لیے کہتا ہوں اگر کسی کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھک جائے وہ در در جھکنے سے بچ جاتی ہے، اور جو ایک اللہ کو نہیں جھکتی وہ ہر دربار میں جھکتا نظر آتا ہے۔ ہر دربار پہ جھکتا نظر آتا ہے۔ خدا قسم یہ عظمت والی توحید ہے جو آل محمد کے دروازے سے ملی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملے پہ مجھے بڑا ناز ہے، یہ جملہ جب سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا، مجھے اس جملے پہ بڑا ناز ہے، اور میں بڑی خوشی سے مومنوں کو سناتا ہوں کہ مومنوں اس جملے کو سنا کرو۔ اگر یہ ایک جملہ ذہن میں رہ گیا نا کبھی بھی غلو کی حد کراس نہیں کرو گے۔ اور جملہ میں پہلے یہاں کہہ چکا ہوں، میں نے کہا قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اب بولیے گا میرے ساتھ، لیس کمثلہ شیء، کہ اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، نہ افعال میں اس جیسا، نہ عبادت میں کوئی اس جیسا۔ تو پھر یاد رکھنا مقام الوہیت میں لیس کمثلہ اس جیسا کوئی نہیں، اور مقام عبدیت میں کامل عبد ہونے میں لیس کمثلہ ان 14 جیسا کوئی نہیں۔
कमिस्लिही है। मकाम उलूहियत में, आसान करूँ बच्चों के लिए आसान, अल्लाह होने में उस जैसा कोई नहीं, और उसके कामिल तरीन अब्द होने में इन 14 जैसा कोई नहीं। लेकिन अब्दियत के दायरे के अंदर एक अब्द को जितना कमाल होना चाहिए वो सारे कमाल अली में है। एक कामिल बंदे के अंदर जितनी खसूसियात होनी चाहिए वो सारी अली मौला में पाई जाती हैं। लिहाजा इसलिए कहा खबरदार कभी भी हमें अब्दियत के दायरे से बाहर ना निकालो, अब्दियत के दायरे से ना निकालो, फिर तुम्हारा जो जी में आएगा हो तुम कभी हमारी फजीलत तक नहीं पहुंच सकते। अब्दियत के दायरे में लामहदूद फजाइल के हामिल हैं ये 14। अब्दियत के दायरे में जितने कमालात आते हैं उनमें इन 14 जैसा कायनात में कोई नहीं। कायनात में जिसको भी जो कमाल मिलेगा ना वो इनकी वजह से मिलेगा, और इनके पास जो कमाल है किसी दरवाजे से मांगा हुआ नहीं, वहदहू ला शरीक का दिया हुआ है। कल परसों मैंने एक मजलिस में जुमला कहा, बाद में उस पर सवाल किया। मैंने ये कहा भाई देखो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं है, और ये 14 सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं। ये 14 सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं। एक मोमिन था, कहता है मैं अभी अभी कन्वर्ट हुआ हूँ, मैं पहले गैर शिया था, शिया हुआ, मेरे कुछ सवाल हैं आपके इस जुमले के ऊपर। आपने जुमला कहा, इस पे सवाल उठाते हैं। अगर आपकी सोच के मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक ये 14 किसी के मोहताज नहीं हैं, जब ये किसी के मोहताज नहीं है तो हुसैन मौला दश्त करबला में क्यों कह रहे थे हल मिन नासिर यंसुरना? ठीक है, मौला हुसैन क्यों मदद मांग रहे थे? मौला अली अलैहिस्सलाम अपने साथ हजारों के लश्कर लेके क्यों जा रहे थे? भाई सिफीन में लड़ना है, इतने हजार का लश्कर है, मुकाबले के लिए जा रहे हैं। जब ये किसी के मोहताज नहीं है अल्लाह के सिवा, तो फिर ये लश्कर कहाँ से आए? ये लश्कर कहाँ से आए? मैदान करबला में मौला हुसैन ने सलाए इस्तिगासा बुलंद क्यों की? मैंने कहा इसके 2 जवाब हैं, और इत्तेफाक ऐसा समझिए जवाब पहले आपको ही सुना रहा हूँ, उनका जवाब रात की मजलिस में सुनाऊंगा। ठीक है, अभी आ गया सामने, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मालूमाती आपको बता दूँ। भाई देखिए इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि हमारे जुमले का मतलब समझें। हमने कहा है ये 14 दीन के हादी हैं, दीन के रहबर हैं, ये दीन के अंदर इमाम हैं, हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं। उसका मतलब ये है दीन की अलिफ से लेकर ये तक इन्होंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ी, किसी बंदे से नहीं पढ़ी, किसी स्कूल में नहीं पढ़ी। ये दीन हासिल करने में फकत अल्लाह के मोहताज हैं, और बाकी सारी कायनात के लोग दीन ले सकते हैं तो 14 से ले सकते हैं। एक जवाब तो ये है, ठीक है। एक जवाब तो ये बनता है कि यहाँ पर हमने तवज्जो करनी है कि वो दीन के रहबर हैं, वो दीन में किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन दुनिया के मामलात में अली ज़हरा के मोहताज हैं, ज़हरा अली की मोहताज हैं, हसनैन में से हसन अली के मोहताज, हसन हुसैन के मोहताज हैं, हुसैन हसन के मोहताज हैं। ये आपस में मोहताज हैं, लेकिन तुम लोगों के मोहताज नहीं। अब सवाल उठता है, फिर दोबारा सवाल उठता है, फिर वो सलाए इस्तिगासा क्यों दे रहे थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ इमाम सलाए इस्तिगासा अपनी मदद के लिए नहीं मांग रहे थे, वो जन्नत के सरदार थे, वो इसलिए सदा बुला रहे थे कि जिस तरह एक होरा की धरती बना है, तुम भी आके मदद ले लो, हुसैन से जन्नत ले जाओ। मोहताज
محتاج ہیں، یہ دنیا کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی ایک لشکر بھی نہ ہوتا، علی پھر بھی امام کائنات تھے، علی پھر بھی امام کائنات تھے۔ تو یہ غلط فہمی دور کیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور سوال بھی آ گیا، اجازت ہے تو میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالوں، پھر اس کے بعد مسائل آزاد ہوتے ہیں۔ جی سوال پڑھیے۔ آپ لوگ پہن ہو گئے؟ بس وہ بھی ہو جائے۔ بھائی امام صادق نے فرمایا ہے، بس آخری بات اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ نحن العدلاء علی اللہ، اللہ کی عبادت بھی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے، اللہ کی معرفت بھی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے، نحن العدلاء علی اللہ، ہم اللہ کی ذات پہ دلیلیں ہیں، لو لا نا ما عرف اللہ، اگر ہم 14 نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ سوال یہ ہے کیا اللہ اپنی معرفت کرانے میں 14 کا محتاج ہے یا نہیں؟ بھئی امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اس کی معرفت نہ ہوتی، بھئی ہم نہ ہوتے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی خدا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اللہ اپنی معرفت کے لیے 14 کا محتاج ہے؟ محتاج ہے؟ نہیں، خدا 14 کا محتاج نہیں، یہ خدا کی عنایت ہے کہ اسے بھری کائنات میں 14 کے سوا اور اس قابل ہی نہیں ملا کہ جس کو وسیلہ معرفت بنا سکے۔ یہ 14 محتاج ہیں اللہ کے، اللہ ان 14 کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کی شان کریمی ہے، ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے انہیں انتخاب کیا ہے، وگرنہ وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا، اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن عبدیت کو لوگوں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے جو ظرف قابل ملے ہیں وہ فقط 14 تھے۔ یہ 14 کی عظمت ہے، اللہ ان 14 کا محتاج نہیں، یہ 14 لمحے کے لیے اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ دین لینا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، یہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت اطہار کے دروازے سے ہمیں ملا ہے، اور اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کم از کم ایک بندے کا کتنا عقیدہ ہونا چاہیے جس سے وہ مومن قرار پائے، اس سے فقط اتنا کہنا کہ جا کے گھر میں نماز جعفری ہر بندے کے گھر ہوتی ہے، اس کو اٹھا تلقین پڑھ ترجمے کے ساتھ، جو کچھ تلقین میں لکھا ہے اگر وہی تمہارا عقیدہ ہے تو تم مومن ہے۔ بھئی قبر میں لٹا کے تیرے کندھے ہلا کے جب تجھ سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، اگر تو تم رب اللہ کو مانتا ہے تو تو جواب دے گا اللہ ہو ربی، اور اگر وہاں سوچ میں پڑ گیا بھئی دنیا میں تو کسی اور کو رب کہتا رہا ہوں، اب اللہ کو کہوں یا انہیں کہوں، تو چھتر پڑیں گے وہاں۔ ابھی سے تلقین یاد کر لیں، تلقین کے سوال بھی موجود ہیں، جواب بھی موجود ہیں۔ من ربکم، بھئی تمہارا رب کون ہے؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربی۔ من نبیوں کا؟ محمد نبی جی۔ من اماموں کا؟ علی امامی والحسن امامی والحسین امامی، اور یہ سلسلہ 12 ائمہ تک چلتا ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو مصائب سے پہلے ایک دو جملے مولا عباس کے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے پوری کائنات میں مظہر ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کی ولایت کے مظہر کو علی کہتے ہیں، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عباس کا لقب ہے مظہر ولایت، مولا عباس کا لقب ہے مظہر ولایت۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ولایت کے مظہر کو
علی کہتے ہیں اور